ہمارے کل کے نوٹس کے جو ارجنٹلی ہم نے دیا تھا، آپ سب یہاں موجود ہیں. ہمارے ہو گئے تھے وہ پارکنگ کی وجوہات کی وجہ سے، تو وہ آ رہے ہیں انشاءاللہ جوائن کر لیں گے. تو بس آج کی ارجنسی سے گئے، جو کہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ ہم اسکول نہیں، ہم کوئی وہاں پر کوئی دہشت گردی کے اڈے چلا رہے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں کر رہے ہیں جہاں پر جو ہے وہ اسکول جو ہے وہ تعلیمی ادارہ نہیں ہے بلکہ ایک جیل ہے. تعلیم کی اہمیت ہم سب کو پتہ ہے، اور تعلیم زندگی ہے، ترقی، کامیابی، خوشحالی، آزادی ہے، بلکہ جبکہ جہالت جو ہے وہ تاریکی، بربادی، ناکامی اور غربت اور غلامی ہے. یہی روئے سوسائٹی کا اہم اور حساس اور قابل غور معاملہ ہوتا ہے. انتہائی اہم اور فوری نوعیت کے نکات پر آج سندھ بھر کے تمام پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنز آپ کے سامنے اور آپ کے ذریعے تمام ذمہ داران بالخصوص ارباب اختیار کے سامنے اپنا مشترکہ موقف رکھنا چاہتے ہیں. ڈائریکٹر جنرل پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ پروفیسر سلمان رضا کے جانبدارانہ، متنازع اور غلط احکامات اور ناقابل فہم بیانات تعلیمی اداروں، معاشرے کے دیگر اکائیوں بشمول والدین، تعلیمی انتظامی ادارے، ذرائع ابلاغ، سیاسی و مذہبی قیادت اور مابین احترام اور باہمی پر مبنی خوشگوار تعلقات مزید مضبوط کرنا. باقی میں چاہوں گا کہ ہمارے حیدر بھائی جو اس کو کنٹینیو کریں. رکھیو غالب، مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. اگر کسی معاشرے میں جوتوں کو شیشے کے شیلف میں اور تعلیمی اداروں اور تعلیم دینے والوں کو جوتے کی نوک پہ رکھنے کا رجحان پیدا ہونے لگے تو پھر یہ کہ کیا یہ چیز معاشرے کی ترقی اور کامیابی کی علامت ہے یا پھر معاشرے کے زوال اور بربادی کا اشارہ ہے؟ گزشتہ 2 ماہ سے ڈی جی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ پروفیسر سلمان رضا نے چند خود پسند، مفاد پرست اور موقع پرست افراد کے ہاتھوں یرغمال ہو کر محض چند انفرادی غلطیوں کو جواز بنا کر سندھ بھر کے تمام پرائیویٹ تعلیمی اداروں اور تعلیم دینے والوں کی عزت اور ساکھ کو بری طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، جس پر پوری اسکول کمیونٹی میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے. گزشتہ ماہ ڈائریکٹوریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ کے دفتر کے باہر 10 سے 15 افراد کے مظاہرے اور پھر ڈی جی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ سے ان افراد کی کئی ملاقاتوں کے بعد پے در پے ڈی جی آفس سے جو سرکولرز، آفس آرڈرز جاری ہوئے وہ ان باتوں کے تھے جن پر پہلے بھی ڈی جی آفس سے سرکولر جاری ہو چکے تھے. اس میں انفرادی خواہشات کو مزید شامل کر لیا گیا. مزید یہ فرق رکھا کہ زیادہ سخت الفاظ سے اس کو زیادہ پابندیوں کا تاثر دیا جا سکے. رک جاتی تو شاید ہمیں آپ کے سامنے اپنا موقف رکھنے کی ضرورت پیش نہ آتی، لیکن چونکہ آفس آرڈرز میں، سرکولرز میں سخت الفاظ کا استعمال ایک حد تک تو ممکن ہے، اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال نہیں ہو سکے. اس لیے تعلیمی اداروں کی عزت خراب کرنے کے جذبات، اپنی ذاتی انا اور نفرت کے خیالات کو، احساسات کو تشفی نہیں ہوئی، اور ان افراد نے ڈی جی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ پروفیسر سلمان رضا سے ایک تفصیلی، کئی منٹ پر مبنی ایک ویڈیو پیغام جاری کروایا جو ریکارڈ پر موجود ہے. شروع سے آخر تک ڈی جی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز نے خوب پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے خلاف زہر اگلا. پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو نہ صرف مافیا کہا، انہیں والدین کا خون چوسنے والا،
بچوں پر تشدد کرنے والا، اربوں روپے کمانے والا، تعلیمی اداروں کو سیل کرنے کی دھمکی، وہ کچھ جو وہ افراد کہنا چاہتے تھے انہوں نے ڈی جی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کی زبان سے وہ الفاظ نکلوائے، جس پر بھی ہم نے کوئی ایسا پبلکلی رد عمل نہیں دیا، بلکہ تمام اسکول نمائندگان ڈی جی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے دفتر گئے، ان سے اپنے غم و غصے کا، افسوس کا اظہار کیا، اور جس پر انہوں نے وہ الفاظ واپس لینے کا بھی ہمیں کہا، اور ہم سے ہماری جو مشکلات تھیں، مطالبات تھے، مسائل تھے، وہ بھی مانگے۔ اس کے بعد ہم نے وہ تمام چیزیں ان کو ڈائری بھی کرا دی۔ اب کچھ دن ہوئے جب انہوں نے خود اپنے آفس سے ایک سرکولر، ایک آفس آرڈر جاری کیا، جس میں پہلی مرتبہ شاید ایسا ہوا کہ جو ہم نے ان سے وربلی کہا تھا اور جو تمام چیزیں پریکٹسنگ ہیں، تمام چیزیں جو ہیں وہ اپروول اتھارٹی جو ہے اس کے زمرے میں آتی ہیں، اس کی جوریڈکشن میں آتی ہیں، کوئی ایسی انہوکی بات نہیں کی گئی۔ ہمارا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ اسکول کے گیٹ کے سامنے جہاں بچے بچیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں خواتین اساتذہ زیادہ تعداد میں پڑھا رہی ہوتی ہیں، اسکولوں کا تحفظ، اسکولوں کا تقدس، تعلیمی ادارے کا ماحول محفوظ کرنے کے لیے، والدین اور اساتذہ کو دست و گریبان ہونے سے بچانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو شکایت ہے، کوئی معاملہ ہے تو وہ کمپلین وہ ریگولیٹری باڈی کے دفتر میں جمع کرائی جائے، جہاں باقاعدہ کمپلینٹ سیکشن بھی ہے اور وہیں سے تمام چیزوں کا ایکشن بھی ممکن ہے۔ قدرتی بات یہ ہے، بہت افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ ڈی جی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن نے اپنا آفس آرڈر جاری کرنے کے بعد اگلے ہی دن انہی 4-5 افراد کے درمیان بیٹھ کر ایک اور مزید تفصیلی ویڈیو گفتگو کی، جس کو انہوں نے پریس کانفرنس کا نام دیا۔ 15 سے 20 منٹ پر مشتمل یہ ویڈیو گفتگو بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پسندیدہ سوالات اور ان کے پسندیدہ جوابات آپ اس 15 سے 20 منٹ کی ویڈیو میں بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ڈی جی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سلمان رضا صاحب نہ صرف چند موقع پرست لوگوں کے ہاتھوں یرغمال ہو چکے ہیں، بلکہ انہیں نہ تو نارمز کا پتہ ہے، مروجہ اسٹینڈرڈز کا نہیں پتہ، اصول و ضوابط کا نہیں پتہ۔ اتنے بڑے منصب پر بیٹھا ہوا اتنا عمر رسیدہ شخص، جسے اخلاقیات کی سمجھ بھی نہیں ہے، جسے پورے پاکستان کے تعلیمی ماحول، بالخصوص سندھ کی تعلیمی حالت اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے کردار اور ان کے قواعد و ضوابط سے متعلق کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، اس 15 سے 20 منٹ کی ویڈیو میں سب دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس نہ کوئی ویژن تھا، نہ کوئی مشن تھا، سوائے اس کے کہ پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف جتنے سوالات ان موقع پرست افراد نے کیے، ان کا وہ جواب انہی کی زبان میں دیتے رہے۔ رہی بات جس ویڈیو پیغام کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے انہوں نے یہ تاثر دیا کہ یہ آفس آرڈر جو ہے وہ جعلی ہے، تو ہماری گزارش اس سلسلے میں صرف اتنی سی ہے کہ آپ کوئی کام نہ کریں، سب سے پہلے اس آفس آرڈر کی ڈائری نمبر چیک کروا لیں۔ اگر ڈائریکٹوریٹ کے دفتر میں آؤٹ ورڈ نمبر اس کا موجود ہے، اس دفتر سے یہ لیٹر نکلا ہے، تو پھر آپ کسی قابل نہیں ہیں کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ لیٹر جعلی ہے۔ اگر آپ کو تسلی اور تشفی مزید کرنا ہو تو پھر ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ اس کا فرانزک کروا سکتے ہیں، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ پروفیسر سلمان رضا صاحب
باوجود شاید اپنے ٹیچنگ ایکسپیرینس کے اتنے بڑے انتظامی عہدے پر اپنے کارہائے منصب کو سنبھالنے اور ادا کرنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیے ہیں۔ تعلیمی اداروں کی عزت، ساکھ اور احترام ختم کر کے شاید ہم میں سے کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ریکارڈ پر موجود وہ تمام ویڈیوز، آڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں، اور فیس بک اور یوٹیوب پر آپ تمام دوست بھی یقیناً دیکھ چکے ہوں گے، اور ان کو جب آپ سن رہے ہیں، جب آپ ان کو سنیں گے یا جنہوں نے سنا ہے تو انہیں کسی کی یہ بات ضرور یاد آئی ہوگی۔ آپ پوری ویڈیو دیکھ کر ایک ہی بات آپ کے ذہن میں آئے گی، اور وہ یہ کہ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ تو یہ سلمان رضا صاحب نے ایسا کیا، جبکہ پرائیویٹ اسکولز اور پرائیویٹ اسکولز کی تمام ایسوسی ایشنز ہمیشہ سے اپنے اصولی موقف پر رہی ہیں، اور ہم اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور ہمیشہ سے ہمارا موقف یہ ہے کہ رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت جلا اس کو یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، کیوں لڑے منزل کی ایک ایک گام پر، اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ بہت شکریہ۔ کے سامنے پیش کر دی گئیں۔ اب 3 مطالبات جو وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر تعلیم سردار شاہ صاحب سے ہم گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسے شخص کہ جسے اسکول سربراہان کی، جسے اساتذہ کی، جسے بچوں کی عزت اور احترام کا خیال نہ ہو، اسے اس منصب پہ رہنے کا ایک دن بھی اسے اس منصب پہ نہ رکھا جائے اور انہیں فوراً برطرف کیا جائے، ہمارا پہلا مطالبہ۔ دوسرا مطالبہ، اسکول منتظمین، اساتذہ، بچیاں جو اسکول اس وقت سندھ بھر میں 15,000 سے زائد چل رہے ہیں پرائیویٹ اسکول، اس میں زیادہ تر اسٹاف اساتذہ جو ہے وہ لیڈیز کا ہوتا ہے۔ یہاں پہ صرف کراچی میں، پورے پاکستان کو ہٹا کے صرف کراچی میں چند ایک جس سے یقینی طور پر اس میں آنے والی اساتذہ، اس میں آنے والے بچے، ان کے جو ان کے اونرز ہیں وہ انتہائی ذہنی اور خوف کا شکار رہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم وزیر تعلیم سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ سندھ میں جو ایک اچھا ماحول، ایک اچھی روایتیں قائم ہیں، اور ہمارے پاس جب ڈائریکٹریٹ موجود ہے تو اسکول کے سامنے احتجاج کرنے کا کسی پیرنٹس کو کوئی حق موجود نہیں، کیونکہ جب کمپلینٹ سینٹر موجود ہے تو اگر کسی کو بھی کوئی ذرا سے بھی اسکول کے خلاف کوئی کمپلین ہے تو اس کمپلین سینٹر میں اس کو درج کرایا جائے۔ تیسرا، جب ہم اداروں کے طور پر بات کرتے ہیں، اور جو سلمان رضا صاحب نے بالکل ہی، جب ہم ہائی کورٹ کی طرف گئے تو انہوں نے کہا کہ لفظ مافیا کا جملہ استعمال نہیں کیا جائے گا اساتذہ کے ساتھ یا اسکول کے ساتھ۔ میرے دوستوں، پچھلے 4 دہائیوں میں اگر آپ ان پرائیویٹ اسکولوں کو اپنے درمیان سے نکال دیجئے، آپ یقین جانیں کہ کراچی میں جو یہ آج ہم سب سامنے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تعلیمی ماحول کبھی بھی نہ ملتا۔ یہ ان اساتذہ کی وجہ سے پورا کیا گیا، اور آج انہیں ہی مافیا کا لفظ دیا جائے، انہیں ہی کہا جائے کہ ہم سیل کر دیں گے۔ یہاں شراب خانے کھلے ہیں، کوئی سیل نہیں کر رہا، یہاں مزاج سینٹر کھلے ہیں، انہیں کوئی سیل نہیں کر رہا، یہاں جوئے کے اڈے کھلے ہیں، انہیں کوئی سیل نہیں کر رہا، لیکن سیل کرنے کی بات آتی ہے اور سب پرجوش ہو جاتے ہیں اس کے لیے، تو وہ واحد ادارے جو تعلیم دے رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ ہم بچوں کو کون سی تعلیم دیں، کیا تعلیم دیں، کہ جب ان کے دل و دماغ میں روزانہ یہ بات ڈال دیں کہ کل جب آپ اسکول آئیں گے تو آپ کا اسکول سیل ہوگا۔ تو یقینی طور پر یہ 2 جملے اگر اب کسی ادارے کی طرف سے ادا کیے گئے تو ہم بذات خود تمام ایسوسی ایشن اپنے اسکول بند کر دیں گے۔
مزید تاکہ جب ہم اگر مافیا ہیں تو یقیناً ہم اپنے طور پر اپنے اسکولوں کو خود تالا لگا دیں گے، تاکہ پھر جائے گورنمنٹ اور وہ اپنی گورنمنٹ کے جہاں پہ واش روم کی فیسلٹی نہیں، جہاں دوسری فیسلٹیز نہیں ہیں، انہیں کوئی سیل نہیں کر رہا، جہاں کروڑوں روپے کا فنڈ ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، جہاں پرائیویٹ اسکول، مطلب آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ دیکھ رہا تھا کہ جو ٹکی پیک آتے تھے بچوں کے، ہاف رول آتے تھے، 15 سے 40 روپے پہنچا دیا، کوئی اس پہ لڑائی جھگڑا نہیں کسی کا، لیکن اسکول نے 10 روپے فیس میں زیادہ اضافہ کر دیا، اس کے لیے سب لڑ رہے ہیں، یعنی کہ جو یہاں پہ 80% اسکول چل رہے ہیں وہ 5,000 روپے سے کم فیس لے رہے ہیں، جبکہ گورنمنٹ کے ایک بچے پر جو تعلیمی اخراجات ایک مہینے کے آ رہے ہیں وہ 12,000 روپے سے زیادہ ہیں۔ تو یقینی طور پر اگر اب نجی اداروں کے خلاف اس طرح کی کوئی بات کی گئی تو ہم اپنے ادارے اپنے ہاتھ سے بند کر دیں گے۔ یہ 3 مطالبات ہمارے 15 دن تک ہم نے اس کا ڈیڈ لائن دیا ہے، اس کے بعد ہم پھر اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے، اور پھر یقیناً آپ دوستوں سے بھی امید ہے کہ آپ اس کو اسی طریقے سے آگے پہنچائیے جو اس کا حق ہے۔ مطلب یقینی طور پر آپ کے اپنے بچے بھی، اس معاشرے کے بچے بھی اگر پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، پہلے 2 سال کووڈ نے ضائع کیے، اور آج اگر ہم اس طرف اگر دھیان نہیں دیں گے تو یقینی طور پر ہمارا جو کراچی کا ایک سب سے بڑا ترہ امتیاز تھا کہ یہاں کے بچے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، آپ یقین کریں یہ جملہ ہٹ جائے گا ہمارے اس سے۔ تو لائے عمل کے لیے میں کہوں گا کہ طارق شاہ اگر تک نہ پہنچیں اور یہ جو مطالبات ہیں اس کو ذرا مان لیا جائے، کیونکہ ہم نے کوئی زمینی حقائق سے ہٹ کر جو ہے وہ یہ مطالبات نہیں کیے، ایک وہ چیزیں ہیں جو ایک تعلیمی ادارے کی عزت کو پامال نہ ہونے دیا جائے، جو کہ پامال ہو رہی ہے، اور کچھ عناصر جو ہیں اس پہ ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں جو یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمارا آگے کا لائے عمل تو یہی ہوگا کہ ہم فوری طور پر جو ہے وہ وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ صاحب سے ملاقات کریں گے اور اپنے موقف سے ان کو آگاہ کریں گے اور ان کو سب چیزیں بتائیں گے۔ پھر 1 ہفتے کے بعد بھی اگر کوئی ایسے معاملات نہیں کیے گئے تو پھر شاید ہمیں احتجاج کی طرف جانا پڑے، جو کہ ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن اگر مجبور کیا گیا تو پھر ہم احتجاج کی طرف جائیں گے، اور ہمارے اداروں کی عزت اور ساکھ خراب کرنے کی کوشش کا سبب اور متنازع ڈی جی پرائیویٹ سکولز کو اگر اس ذمہ داری سے اگر خارج نہیں کیا گیا تو پھر وہی ہے کہ پھر ہم احتجاج اور اپنے سکول شاید بند کر دیں، تو آگے کا لائے عمل ہمارا اب یہی ہے۔ بہت بہت شکریہ، اگر کوئی سوالات ہو پلیز آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اس کے خلاف جو ہے وہ ڈائریکٹریٹ انکوائری کر رہا ہے، اور جہاں تک ہماری نالج ہے وہ یہ ہے کہ وہ چارج انہوں نے پچھلے سیشن کے کیے تھے، اور جب نیا سیشن اب سٹارٹ ہوا ہے تو انہوں نے اس نئے سیشن کی کیے، لیکن ہاں وہ 1 سال کی ڈیوریشن میں 2 اینول چارجز آ گئے جو کہ پیرنٹ پہ برڈن تھا، اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے لیے انکوائری کی جا رہی ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، تو اس کا آ جائے گا۔ لیکن انڈیویجول کیس جہاں ہے نا وہاں پہ شکایات ڈائریکٹریٹ اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں کی جا سکتی ہیں، اس کا حل پروٹیسٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اس طرح پروٹیسٹ شروع ہو جائے گا تو لوگ اس کو جو ہے وہ غلط استعمال بھی کریں گے، اور اگر کہیں پر پریشر بلڈ کرنا ہوگا اسکول پہ تو وہ اس کا یہی ان کا ایک طریقہ کار ہوگا کہ وہ اس کے باہر پریشرائز کر کے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیں گے، تو ہم اس کو ڈسکریج کرنا چاہ رہے ہیں۔ اینول چارجز کا جو استعمال ہے وہ سال بھر جو ہونے والی تمام ایکٹیویٹیز ہیں اس کی مد میں، اس کے علاوہ ہر چیز ڈیپریسیشن کی کا شکار ہوتی ہے، اور اس تمام انفراسٹرکچر کو، تمام فیسلٹیز کو ریٹین اور سسٹین کرنے کے لیے یہ اینول چارجز ہوتے ہیں۔ رہی بات جو آپ کا سوال تھا، اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں۔ ای او بی آئی اور سوشل سیکورٹی میں میجورٹی آف دا اسکولز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے وہ تمام امپلائیز جو مستقل ہوتے ہیں ہم ان کو ای او بی آئی میں بھی رجسٹرڈ کرتے ہیں اور سوشل سیکورٹی میں بھی رجسٹرڈ کرتے ہیں۔ سوشل
دوسری بات جو ہے جی انگلیوں پر گنے چنے افراد نے جو موقع پرست ہیں اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جیسے اسکول اور والدین بجائے پارٹنر ہونے کے پارٹی ہیں. تو ہم روبرو ضرور ہوتے ہیں والدین کے ساتھ لیکن ہمیں دو بدو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ کسی طور بھی اچھا نہیں ہے. ہم پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ احترام والدین اور احترام اسکول احترام اساتذہ کے بغیر اور اس سے خالی اور اس سے محروم ماحول اور معاشرے کا ذرا تصور کیجئے گا تو وہ تصور کتنا خوفناک ہوگا. اگر گھر میں بھی ہم سب نے یہ سنا ہے کہ ماں باپ کے درمیان اگر کسی بات پر کوئی نوک جھونک ہونے لگے تو وہ اپنے بچوں کا لحاظ کرتے ہیں اور بچوں کے سامنے اپنی لڑائی کو ظاہر نہیں ہونے دیتے. یہ کیسا معاملہ ہے کہ ہم چوزن پیرنٹس ہیں, ہمیں بلا وجہ میں ریئل پیرنٹس کے ساتھ دو بدو کیا جا رہا ہے, جبکہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا تو ایک بیسک پرنسپل ہے اور وہ یہ کہ والدین اور اسکول کے درمیان ایک اخلاقی کانٹریکٹ ہوتا ہے بچے کو پڑھانے کا اور بچے کو پڑھوانے کا. اس سے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ہم اور وہ پارٹنر ہیں, ہم اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے ہیں اور والدین کا بھرپور اعتماد اور تعاون اور ان کی سرپرستی ہی رہی ہے جو گزشتہ 40 سالوں میں پرائیویٹ اسکولز اپنا ایک فعال اور بھرپور کردار ادا کر سکے ہیں. اور آج بھی ہم جو کچھ کرتے ہیں, جو کچھ کر پا رہے ہیں وہ والدین ہی کی مرہون منت ہے. تو ہمارا اور والدین کا مضبوط رشتہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ والدین کا لفظ بھی اور رشتہ بھی بہت مقدس ہے. اس کو کچھ لوگ اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں کہ شاید والدین بمقابلہ تعلیمی ادارہ اس کا تقدس خراب نہیں کیا جانا چاہیے. والدین ایک ذمہ داری ہے, کوئی ٹریڈ نہیں ہے, کوئی پروفیشن نہیں ہے, کوئی بزنس نہیں ہے جس کی کوئی یونین ہو, جس کی کوئی ایسوسیشن ہو. یہ سب چیزیں پیرنٹس کی جب آپ ڈیفینیشن نکالیں گے تو چیف منسٹر ہوں, چیف سیکریٹری ہوں, چیف جسٹس ہوں, ہم خود ہوں, آپ ہوں, ہم سب پیرنٹ ہیں, ہم سب اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو یہ جو خود ساز اور یعنی سو کالڈ خود نام نہاد پیرنٹس کے نمائندے بنتے ہیں, انہیں کس نے بتایا, کس نے کہا ان سے, کس نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا, کس نے اصرار کیا ان سے کہ آپ یہ تنظیمیں بنائیں. یہ نہ کوئی ویلفیئر آرگنائزیشن ہے, نہ یہ کوئی ٹریڈ ایسوسیشن ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ والدین کا اور اسکول کا جو باہمی ایک پاک و پاکیزہ رشتہ ہے اور احترام کا رشتہ ہے وہ خراب کرنے کی ایک مذموم کوشش ہے, سوائے اس کے کہ اپنی شہرت چاہیے, اپنے اثر رسوخ میں اضافہ چاہیے.
لیکن اچھی نہیں، آپ گئے ہیں، پہلے ہوتی تھی، لیکن صرف آج آپ کون؟ میں نہیں پڑھ گیا۔ اچھا، تو بس ہمارا موقف آپ سب کے پاس آ چکا ہے، یہ موقف سے ہٹ رہے ہیں ہم، یہ موقف سے ہم ہٹ رہے ہیں۔ جی جناب، جی۔ نکاتی وہ ایجنڈا ہے، یہ نہ کسی رول کا حصہ تھا، اور آپ لوگ یہاں ہمارے ساتھ میرے خیال سے کئی سالوں سے موجود ہیں۔ دکا دیکھیں، کمپلین تو ہر ادارے کی ہیں، کون سا ایسا ادارہ ہے جس میں کمپلینس نہیں ہے؟ لیکن ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا نااہل ڈی جی جسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہیں، اسے جب ہمارے سر پہ مسلط کر دیا جائے گا تو ہم کیا ادارے چلائیں گے یا ان رولز کی طرف نشاندہی کرتے رہیں گے بیٹھ کے کہ رولز نہیں ہیں؟ یہ رولز اینڈ ریگولیشن تو ریگولیٹری ادارے کی ذمہ داری ہے۔ اور یقینی طور پر سلمان صاحب کے لیے تو میرے ذہن میں وہ بہت پہلے ایک شعر تھا نا، وہ آ رہے کہ تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی، تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی خودداری کی، خوف کو رکھ لیا خدمت پہ کماداری کی، آج تم مجھ سے میرے جن سے گرا مانگتے ہو، حلف و ذہن و وفاداری جاں مانگتے ہو، جاؤ یہ چیزیں کسی مداح سرا سے مانگو، طائف والوں سے ڈھولک کی صدا سے مانگو، مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا، اور یہ گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا۔ سے لے کے اور 10ویں کلاس تک انگریزی پڑھاتے ہیں، نرسری کلاس سے لے کر اور 14ویں کلاس تک۔ تو اب بچے کو انگریزی بھی نہیں بولنی آتی ہے اور سندھی بھی نہیں بولنی آتی ہے۔ تو جنرل صاحب، بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ